ہمارے علماء نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، ان کے ساتھ علمی مناظرہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سنبھلے تو عدالتی طور پر، سیاسی طاقت کے زور پر ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ میں اس فیصلے پر بھی بات نہیں کرتا، میں ایک اور زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن آپ نے ختم کیا ہے، ڈسکنیکٹ کیا ہے، ان سے میل جول کو ختم کر دیا، لا تعلق کر دیا آپس میں، اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ اس کا آپ کو فائدہ پہنچا ہے یا نقصان پہنچا ہے؟ بظاہر تو یہ فائدہ ہے کہ کوئی قادیانیوں سے نہ ملے۔ ہمارے علاقے کے ساتھ ہی قادیانیوں کا بہت بڑا علاقہ ہے، ہمارے بالکل شہر کے ساتھ، تو وہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اپنے قابو میں کر لیں گے۔ میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں، قادیانیوں سے لا تعلقی کا نقصان ہوا ہے، وہ تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ اگر اسی وقت ان کو لگام دے جاتی، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جاتی، تو ان کی آنے والی نسلیں کبھی قادیانیت پر پکی نہ ہوتی، پیدائشی طور پر کوئی قادیانی نہ ہوتا، اگر اسی وقت علمی غلطی ان پر واضح کی جاتی۔ لیکن ہم نے تو اصلاح کے دروازے بند کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے، اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے گستاخ ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے غدار ہیں۔ تو ان تک دین کیسے آپ پہنچائیں گے؟ ہر سال ختم نبوت کی کانفرنس کر دینے سے دین نہیں پہنچے گا۔ اصل مرض کی تشخیص کرنی ہوگی کہ جس مسئلہ میں قادیانی غلطی کا شکار ہے، بہت بڑی غلطی کا شکار ہے جو حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، وہ غلطی ان پر واضح کریں۔ اپنی عوام کو اویئرنس تو آپ دیتے جا رہے ہیں ان سے دور کر کے، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو آپ لوگوں کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر ان سے ملتے ہیں اور قادیانی ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے دلائل میں کوئی کمزوری ہے؟ میں نے اکثر سوچا کہ ہمارے علماء نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے، پھر کس چیز کا ڈر ہے کہ ہم قادیانیوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، مطالعہ کم ہو سکتا ہے، تدبر میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ضرور جماعت احمدیہ کے سوالات کا جواب دینے کے اہل ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بعض مسائل میں ہم جہالت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ہمارے دین میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دشمنی سے نکلیں جس سے ہمارا اختلاف ہو جائے، اس سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ بھائی علم کا جواب علم سے دیا جائے۔ ہم نے قادیانیوں کے لیے یہاں مسائل پیدا کر دیے، انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اب خود کو وہ مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو اپنے قائم کردہ نظام میں داخل کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان سے لا تعلقی کر کے ہمیں کوئی بات حاصل نہیں ہوئی، اور ہم اپنوں کو بھی کیوں روکتے ہیں؟ یا تو ان کے دلائل مضبوط ہیں، یا ہم نے اپنی عوام کو لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے، جاہل بنایا ہوا ہے۔ جب ایک عام مسلمان ختم نبوت پر بغیر دلیل کے ایمان رکھے ہوئے ہے، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ بغیر دلیل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر سوال اٹھائیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں ہم کوئی دلائل دیتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، تاکہ کوئی قادیانی اگر حملہ کرے بھی تو ایک عام سطح کا مسلمان بھی اس کا جواب دے سکے۔ یا علماء اپنی کمزوری کا اعتراف کرے کہ ہم نے وہ سینٹرز نہیں بنائے، ہم نے ایسے وسائل پیدا نہیں کیے، وہ ذرائع پیدا نہیں کیے کہ ہم اپنی عوام کو آگاہ کر سکے اس بات سے متعلق۔ بالکل ہم نے لکیر کا فقیر بنایا ہوا ہے، اور وہی لکیر کا فقیر قادیانیوں کے دلائل سن کر جماعت احمدیہ کا موقف قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم نے اپنی عوام کو ان سے دور، یہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، بری صحبت سے بچانا چاہیے، لیکن میں صرف علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا، بس اپنے علاقے میں کانفرنس کر لیتے ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا ہے۔ ان کا مسئلہ تو سنیں، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ میں نے تو اب دکانوں پر یہ بھی دیکھا ہے کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو، پھر اس دکان میں داخل ہو۔ یہ کیا اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟